تیسری قسم ہے حج قران، جس کے اندر جانے والا حج اور عمرہ دونوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو عمرہ کر کے حلال نہیں ہوتا، اسی احرام میں رہتا ہے یہاں تک کہ جب ایام حج شروع ہو جاتے ہیں تو حج کے مناسک کو ادا کر کے آخر میں حلال ہوتا ہے۔ اس شخص کو قارن کہتے ہیں اور اس حج کو قران کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل باعتبار ثواب کے وہ حج قران ہے، اور بہت سی روایات سے بھی یہ ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج وداع کا کیا تھا وہ آپ نے قران کیا تھا، اسی لیے احناف کے نزدیک حج قران سب سے افضل ہے۔ پھر حج تمتع ہے، پھر حج افراد ہے، جائز سب ہیں، ثواب کے اعتبار سے ان میں فرق ہے۔ تو جن لوگوں کا وقت وہاں کم ہو، وہ ایام حج کے قریب قریب وہاں پہنچ رہے ہوں، تو وہ حج قران کر سکتے ہیں کہ ان میں احرام کی پابندی کم دن رہے گی، اور جن کا وہاں سفر لمبا ہو اور ان کے لیے احرام کی پابندی میں رہنا مشکل ہو تو وہ حج تمتع کر لے کہ پہلے جا کر عمرے سے فارغ ہو جائیں، پھر ایام حج میں حج کا احرام باندھ کر حج کر لیں، اور حج افراد تو جیسے ہی جو چاہے کر لیں، اور وہ چاہے لمبے سفر کے لیے جا رہا ہے یا چھوٹے سفر کے لیے جا رہا ہے تو دونوں صورتوں میں وہ حج افراد کر سکتا ہے۔ اب حج کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ سفر شروع کرنے سے پہلے غسل وغیرہ کر کے، اپنے جسم کی صفائی کر کے، احرام کی 2 چادریں پہن لیں، اور 2 چادریں پہن کر سر ڈھانک کر وہ 2 گانا نفل پڑھے، اور اس نفل کو پڑھنے کے بعد پھر وہ انتظار کرے جب تک، بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب ہوائی جہاز کا سفر شروع ہو جائے اور اس کو یقین ہو جائے کہ اب فلائٹ کینسل نہیں ہوگی، تو پھر وہ نیت کر کے احرام اپنا شروع کر لے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر گھر سے وہ نیت کر کے روانہ ہوا اور وہاں جا کر پتہ لگا کہ کسی وجہ سے فلائٹ کینسل ہو گئی تو وہ اس کی احرام کی پابندی شروع ہو گئی، اور اس میں غلطی سے کبھی صدقہ لازم ہوتا ہے، کبھی دم لازم ہوتا ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ نیت کرنے میں جلدی نہ کریں۔ لیکن جس کو اتنا اہتمام ہو اور اتنی توقع ہو کہ میں احرام کی پابندیاں اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ جتنا جلد ہو نیت کر لے، جتنا وقت اس کا احرام میں گزرے گا وہ عبادت میں لکھا جائے گا، اس کو ثواب ملے گا، جتنی اس کو مشقت زیادہ ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ بہرحال جب اس کا حج کا سفر شروع تو وہ نیت کرے، اور نیت میں اگر وہ حج افراد کر رہا ہے تو کہے اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں، عربی میں مانگے یا اردو میں مانگے، نیت کر لے، فتقبلہ منی ویسرہ لی، اس کو میرے لیے آسان کر دے، اس کو میری طرف سے قبول کر لے۔ اور اگر وہ حج تمتع کر رہا ہے تو کہے گا اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، پہلے وہ صرف عمرے کی نیت کرے گا، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ اور اگر وہ حج قران کر رہا ہے تو وہ نیت کرے گا اے اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر رہا ہوں، ان دونوں کو میرے لیے آسان فرما اور ان دونوں کو میری طرف سے قبول فرما۔ یہ اردو میں بھی کہہ سکتا ہے اور عربی میں بھی کہہ سکتا ہے، اللہم انی ارید العمرہ فیسرہ لی وتقبلہ منی، اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی، یہ وہ الفاظ عربی میں بھی کہہ سکتا ہے۔ اب جب اس نے نیت کر لی تو جو احرام کی پابندیاں وہ شروع ہو گئیں۔ مرد اپنے سر کو نہیں ڈھانک سکتا، چہرے کو نہیں ڈھانک سکتا، سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، یہ سب احرام کی ممنوعات ہیں۔ اس میں احتیاط یہ کرے کہ خوشبودار ٹشو استعمال کرنے سے بھی احتیاط کرے۔ ہوائی جہاز میں ایئرپورٹ پر بسا اوقات اس کے سامنے خوشبودار ٹشو آ جائیں گے، صابن خوشبودار ہے اس کے استعمال میں احتیاط کرے، اگر بغیر خوشبو والا صابن ہے آج کل وہ مل جاتا ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے حاجی، اور سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، سر کو نہ ڈھانکے۔ خواتین جو ہیں وہ سلا ہوا لباس پہن سکتی ہیں، وہ سلا ہوا لباس ہی پہنتی ہیں، اور وہ اپنے سر کو بھی ڈھانکیں گی، ان کا سر کھلا ہوا نہیں ہوگا، البتہ چہرہ وہ نہ ڈھانکیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چہرے کے آگے ایک ہیٹ والا نقاب آتا ہے، وہ نقاب پہن کے اس کے آگے پردہ ڈال لیں تاکہ پردے کا پردہ بھی ہو جائے اور ان کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم پیغمبر کے ساتھ سفر میں تھے تو ہم محرم تھے، تو اگر ہمارے سامنے سے کوئی قافلہ آتا تو ہم اپنے چہرے پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیا کرتے تھے، جب وہ گزر جاتا تو ہم ان کو اٹھا لیا کرتے، تو جہاں بے پردگی کا احتمال ہوتا وہاں اپنے چہرے کو ڈھانک لیا کرتی تھی، اور جہاں بے پردگی نہیں ہوتی وہاں ان کو کھول لیا کرتی تھی۔
عورت کے اوپر حج کے فرض ہونے کے لیے مذکورہ شرائط کے ساتھ ساتھ اس کے محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر عورت کے ساتھ کوئی محرم حج کرنے والا نہ ہو، بقیہ شرطیں اس کی پوری ہوں، تو عورت پر حج لازم نہیں ہوتا، اس لیے کہ عورت کا سفر بغیر محرم کے شرعاً وہ منع ہے۔ محرم اس کے وہ رشتہ دار کہلاتے ہیں جن سے اس عورت کا زندگی بھر کبھی نکاح نہ ہو سکے، وہ رشتہ دار محرم کہلاتے ہیں، جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، ماموں ہے، چچا ہے، تایا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، یہ سارے وہ قرابت دار ہیں کہ جن سے اس کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ اس کے محرم ہیں، ان سے شرعی پردہ بھی نہیں ہوتا، اور ان کا سفر میں، ان میں سے کسی ایک کا سفر میں ہونا ضروری ہے۔ جب وہاں پہنچ جائے تو حج تمتع کرنے والے تو پہلے عمرہ کریں گے، اور عمرے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ بیت اللہ جائیں گے، پہنچیں گے، پہلے طواف کریں گے عمرے کا، طواف سے فارغ ہو کر دوگانہ جو واجب ہے وہ ادا کریں گے، اور پھر وہ سعی کریں گے، سعی کے بعد اپنا سر مڑوا کر یا قصر کروا کر حلال ہو جائیں گے، اور پھر وہاں عام لوگوں کی طرح وہ رہیں گے جتنے دن ان کے باقی ہیں۔ اب جب وہاں رہیں گے تو اس کے اندر وہ مسجد حرام میں نمازوں کا اہتمام کریں، واجبات و فرائض اور سنت موقدہ کے ادا کرنے کے بعد کثرت سے طواف کرنے کا اہتمام کریں۔ دو عبادتیں ایسی ہیں جو روئے زمین پر صرف بیت اللہ الحرام ہی میں ہو سکتی ہیں، کہیں اور نہیں ہو سکتی، ایک طواف اور ایک خانہ کعبہ کا دیدار۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا طواف کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ دو عبادتیں ایسی ہیں دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتی سوائے اس جگہ، اس لیے وہاں ان کا خوب اہتمام کریں۔ جب فارغ ہو، تھکا ہوا ہو، کوئی اور عبادت نہیں کر سک رہا تو بیٹھ کر خانہ کعبے کو دیکھیں، حدیث شریف کی روح سے اس پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور دیکھنے والوں کو بھی اس میں حصہ ملتا ہے، اور جتنا ہو سکے طواف کریں، گناہ سے بچنے کا اہتمام کریں۔ جب 8 ذو الحجہ آ جائے تو 8 ذو الحجہ کو وہ غسل کر کے حج کا احرام باندھے، اور اپنے ہوٹل ہی سے باندھے جہاں اس کا قیام ہے، وہیں سے باندھ لے، اور 8 ذو الحجہ کو تمام حجاج جو ہیں وہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر منی پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ 8 ذو الحجہ کی ظہر منی میں، اور اگلی فجر تک وہ منی ہی میں رہتے ہیں، وہاں صرف یہ 5 نمازیں پڑھنی اور کوئی عبادت نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حج کے اندر مختلف مراحل میں یہ بات باور کراتے ہیں کہ دیکھو جو کچھ ہے وہ ہمارے کہنے اور حکم میں ہے، جب تک ہمارا حکم نہ ہو تو کسی عمل میں کوئی ثواب نہیں۔ اب دیکھیے، جب تک حاجی مسجد حرام میں ہے اس کو ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، لیکن جب 8 ذو الحجہ آ گئی، اب حکم یہ ہے کہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑو اور منی کے میدان میں جاؤ، اور وہاں جا کر صرف تم نے 5 نمازیں پڑھنی ہے، کوئی رمی نہیں کرنی، آج کوئی اور کام نہیں کرنا، بس وہاں جا کے 5 نمازیں پڑھنی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں تو مسجد حرام کی 1,00,000 نمازوں کا ثواب نہیں چھوڑ سکتا، میں تو یہیں رہوں گا، میں تو وہاں نہیں جاؤں گا، تو اس کا یہ حج خلاف سنت ہوگا، وہ خلاف سنت طریقے پر عمل کر رہا ہے، اس کو ثواب ملنا تو دور کی بات ہے، پکڑ کا اندیشہ ہے کہ پیغمبر کے بتلائے وہ طریقے خلاف کیوں کر رہے ہو، ہم نے جو کہا ہے اس پر عمل کیوں نہیں کیا۔ جب تک ہم نے کہا کہ یہاں رہو، 1 نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، جب کہہ دیا کہ وہاں جاؤ، اب یہاں ثواب نہیں ہے، اب ثواب منی جانے میں ہے۔ دیکھیے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں، اور اگر کسی مردے کو اس کا ثواب پہنچا دے تو 70,000 دفعہ جو اس نے کلمہ پڑھا ہے اس مردے کے عذاب قبر کو اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ بستان المحدثین میں لکھا ہے کہ ایک شخص مجذوب تھا، تو دوسرے شخص کو اس کے مجذوب ہونے میں شبہ ہو رہا تھا، پتہ نہیں مجذوب ہے یا بناوٹی بنا ہوا ہے، آج کل تو پتہ نہیں چلتا، تو وہ کہنے لگے میں اس کو آزماتا ہوں۔ ایک مجلس میں وہ آیا اور کہنے لگا میری ماں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میری ماں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ ابھی میں اس کو آزماتا ہوں، یہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اس شخص نے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے رکھا ہوا تھا، دل ہی دل میں نیت کی، اے اللہ اس 70,000 دفعہ کلمے کا ثواب اس مجذوب کی والدہ کو میں بخشتا ہوں۔ تھوڑی دیر ہوئی وہ ہنسنے لگا اور وہ کہنے لگا میری ماں کا عذاب ختم ہو گیا، میری ماں کا عذاب ختم ہو گیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ واقعی سچا مجذوب ہے، اور دوسرے مجھے اس روایت کی صحت کا بھی یقین ہوا کہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھنے پر اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اب ہر ایک آدمی کے بس میں نہیں، لیکن حاجی کو یہ نعمت حاصل ہے کہ اگر وہ مسجد حرام میں حدود حرم کے اندر
ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 لا الہ الا اللہ کا ثواب ملتا ہے. اگر 70,000 پڑھے گا تو حساب لگا لیجیے کتنا ثواب ملے گا, کتنی بڑی اس کو نعمت حاصل ہو رہی ہے. تو بہرحال 8 ذو الحجہ کو اس نے سفر کر کے مینا جانا ہے اور مینا میں 9 کی فجر تک کا وقت گزارنا ہے. باقی تفصیل انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.